جب میرا نوجوان بارڈر پہ لڑ رہا تھا، تمہاری پوسٹیں دیکھ کے میرا دل چھل نہیں ہو رہا تھا، لیکن افسوس 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 تمہارا لیڈر تو اس وقت بھی بگوڑا بن کے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیا جنگ کر کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ، کیا کروں بتائیے کیا؟ میرا نوجوان بارڈر پہ کھڑا ہو کر جب دشمن کا مقابلہ کر رہا تھا، یہاں اندر کے غدار بیٹھ کے ان پر الزامات لگا رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شراز شکتائی۔ ناظرین، حالت جنگ میں نے کئی ساری پوسٹیں دیکھی تھی جو ہمارے فوج کے خلاف تھی۔ آج تو جنگ رک چکی ہے، لیکن جن لوگوں نے میرے دل پہ جو زخم لگائے یا میرے پاک آرمی کے نوجوانوں کے دلوں پر جو زخم لگائے وہ ابھی باقی ہیں۔ وہ میں نہیں بھولوں گا، نہ میری فوج کبھی بھولے گی، نہ فوج کے کبھی سپاہی وہ باتیں بھولیں گے۔ فیس بک پر بالخصوص جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو پوسٹیں لگائی تھی، جن کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، مجھے سب کا چہرہ بھی یاد ہے، سب کے نام بھی یاد ہیں اور سب کی پوسٹیں بھی یاد ہیں، میں بھولوں گا نہیں۔ اب الحمدللہ جنگ تو رک چکی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ پوسٹیں فوج کے خلاف لگائی تھی، پروپیگنڈے کیے تھے۔ میں جو انہوں نے الفاظ لکھے ہیں وہ بھی بات نہیں کر رہا اس پر بھی کہ انہوں نے کیا کیا لکھا، کہ کس طریقے سے غلیظ حرکتیں کی، کس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی اور پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈے کیے، جبکہ میرا نوجوان بارڈر پہ کھڑا ہو کر جب دشمن کا مقابلہ کر رہا تھا، یہاں اندر کے غدار بیٹھ کے ان پر الزامات لگا رہے تھے، ان پر الزام تراشیاں کر رہے تھے، ان پر کیچڑ اچھا رہے تھے۔ جب پاک فضائیہ کے نوجوان زبردست طریقے سے انڈیا کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر رہے تھے، یہاں بیٹھ کے غدار جو ہے میری فوج پر الزام لگا رہے تھے، میرے فوجی بھائیوں پر الزام تراشیاں کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ بات میں نہیں بھولا، نہ میری یہ کبھی فوج یہ بات بھولے گی۔ اب رہے گی بات، ایک طرف تو یہ لوگ پوسٹیں لگاتے تھے اور ایک طرف سے میں نے دیکھا تھا کہ میرے بھائی جو فوج کی حمایت میں باتیں کرتے، فوج کی حمایت میں پوسٹیں لگاتے تھے۔ ایک شخص نے بڑی زبردست پوسٹ لگائی تھی، میں نے نہیں لکھا، میں نے یہ بات نہیں لکھی تھی۔ ایک میرے بھائی نے پوسٹ لگائی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، چونکہ مجرا کرنے والے کبھی جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک میرا بھائی ہے، اس کے دل پر ظاہر دکھا ہوگا، اس نے یہ پوسٹ لگائی تھی کہ ظاہر مجرا کرنے والے کب جو ہے جا کے جنگیں لڑ سکتے ہیں۔ اور یاد رہے عمران خان صاحب کے دور میں بھی جب جنگی صورتحال بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ کیا میں جنگ کروں، کیا میں انڈیا کے خلاف جا کے جنگ۔ نظر آ رہا ہے جو انہوں نے للکارا ہے، کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ، کیا؟ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہوتے تو یہ ہو جاتا، وہ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ جنگ بھی نہ ہوتی۔ حتیٰ کہ آپ کو یاد ہے انہوں نے تو جو جنگی مجرم پکڑا تھا وہ بھی واپسی کر دیا تھا۔ دنیا کے اندر کسی قانون میں یہ نہیں ہوا کہ جنگی مجرم پکڑو اور پھر بغیر کسی معاہدے کے واپسی کر دو۔ اسمبلی کے اندر بڑا بن کے انہوں نے تقریریں تو کر دی تھی کہ ہم واپسی کریں گے۔ اب ہمارے جو فوجی نوجوان تھے جو وہاں پہ لڑے تھے، جنہوں نے پکڑ کے لایا تھا بندہ، جنہوں نے ٹارگٹ کیے تھے، ان کے دل ضرور دکھے تھے، کیونکہ ایسے ہی واپسی کا جانے دیا کسی کو، یہ بات کوئی قابل قبول نہیں تھی، نہ یہ بات کوئی ماننے والی تھی۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قیادت بڑی زبردست ہے، ہمارا لیڈر بڑا زبردست ہے، وہ تمہارا لیڈر تو اس وقت بھی بگوڑا بن کے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیا جنگ کر دوں، میں کیا انڈیا کے خلاف جنگ کر دوں۔ یہ تو اوقات تھی آپ کے لیڈر کی، اور آپ باتیں کرتے ہو بیٹھ کے، فوج کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو، فوج کے خلاف تم سازشیں کرتے ہو۔ جب میرا نوجوان بارڈر پہ لڑ رہا تھا، تمہاری پوسٹیں دیکھ کے میرا دل چھل نہیں ہو رہا تھا، لیکن افسوس 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 تم میرے مسلمان بھائی ہو۔ یہاں سے آگے کچھ میں بول نہیں سکتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، اس وجہ سے یہاں سے آگے میں کچھ بول نہیں سکتا۔ افسوس اس بات کا ہے تم بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، لیکن یہاں سے آگے مجھے بولنے کا دل نہیں کرتا۔ تم نے سازشیں کی اپنے لیڈر کی محبت میں آگے، تم نے جو ہے پروپیگنڈے کیے اپنے لیڈر کی محبت میں آگے۔ جو لیڈر کہتا پھرتا ہے کہ میں کیا جنگ کر دوں انڈیا کے خلاف، کیا میں انڈیا کے خلاف جنگ کر دوں، یہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے آپ کے لیڈر نے یہ بات کی تھی، میں نے نہیں کی تھی۔ ناظرین، اب میں نے جو ویڈیو بنائی اس کا صرف یہ مقصد تھا کہ جنہوں نے میرے آرمی کے نوجوانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے، سازشیں کی، بغاوتیں کی، اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ان اداروں سے جو قانون نافذ کرتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں۔ آج حالت جنگ میں انہوں نے اپنا منہ پھیرا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، سب سے زبردست بات یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جنگ میں نہیں کودیں گے تو فوج جیتے گی نہیں۔ الحمدللہ آپ کے نہ کودنے سے فوج زبردست طریقے سے جنگ جیتی، پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر آج ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا۔
میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا لیڈر اگر ہوتا وہ اسمبلی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا کیا میں ان کے خلاف جنگ کر دوں؟ پی ٹی آئی والے آپ کے بقول جو آپ کہتے تھے ہم نہیں ہوں گے تو پاکستان نہیں ہوگا، آپ کا لیڈر بھی اسی انا پہ کھڑا تھا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے. تو یہ انا آپ کی ختم ہو چکی ہے، یہ جو متکبرانہ لہجہ آپ کا یا آپ کے لیڈر کا تھا یہ ختم ہو چکا ہے، یہ بیانیہ آپ کا ختم ہو چکا ہے. ہماری فوج الحمدللہ آپ ہو یا نہ ہو، آپ حمایت کریں یا نہ کریں، بھرپور جواب دینے کے لیے ہر وقت انڈیا کے خلاف کھڑی رہے گی. اور انشاءاللہ آگے آنے والے وقت کے اندر دیکھیں گے بہت سارے سرپرائز آپ کو اور بھی ملیں گے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں.